الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إسلامنا جاء ليبقى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. یہ وہ دور ہے جب مسلمانوں میں عباسی حضرات وقت کے بادشاہ تھے. مسلمانوں کی حکومت اس وقت پوری دنیا کے زیادہ حصے پر پھیلی ہوئی تھی. بادشاہ کو یہ اطلاع ملی کہ جو مختلف علاقوں کے گورنر ہیں ان میں سے بعض اچھا کام کر رہے ہیں اور بعض اچھا کام نہیں کر رہے. اس لیے بہتر ہے کہ سب کو ایک دفعہ مرکز میں بلایا جائے. جو اچھا کام کرنے والے ہیں ان کو اپریشیٹ کر دیا جائے, تو جو اچھا کام نہیں کر رہے وہ خود بخود سمجھ لیں گے, اصلاح ہو جائے. بادشاہ نے اس کو پسند کیا. چنانچہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی. اس زمانے میں سفر کرنا بھی کافی دشوار کام ہوتا تھا. فرض کرو اگر 2000 میل کا سفر ہے تو گھوڑے اور اونٹوں پر ہوتا تھا. روزانہ کے 20 سے 30 میل طے ہوتے تھے. اب اگر 2000 میل کا سفر ہے اور 20 میل روزانہ کے طے ہو رہے ہیں تو پھر سوچیے کتنے دن لگ جائیں گے. کئی مہینے ایک طرف کے سفر میں لگتے ہیں اور کئی مہینے واپسی کے سفر پہ. تو یہ مستقل ایک سال کا سفر بن جاتا تھا. لہذا جو گورنر حضرات تھے وہ اپنے گھروں سے نکلے, ان کے ساتھ ان کی بیویاں, بچے. پھر اتنا سفر جب راستے میں گزارنا ہے مہینوں, تو اس کے لیے نان نفقہ بھی چاہیے. تو کچھ سواریوں کے اوپر گندم ہوتی اور کچھ سواریوں کے اوپر کھانے کی سبزیات ہوتی, دوسری چیزیں ہوتی. پھر ان کو حفاظت کے لیے بندے بھی چاہیے ہوتے تھے, اس لیے کہ گزرنا ہوتا تھا تو جنگلوں اور بیابانوں میں سے. تو کوئی بندہ اٹیک بھی کر سکتا ہے, جان کا بھی خطرہ, مال کا بھی خطرہ, عزت آبرو کا بھی خطرہ. تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ایک لمبا چوڑا قافلہ بن جاتا, سینکڑوں آدمی اس سفر میں شریک ہوتے. کچھ لوگ جو سیکورٹی گارڈ تھے وہ پیدل آگے چلتے اور دیکھتے جاتے کہ جھاڑیوں میں, درختوں میں کوئی دشمن تو نہیں ہے. کچھ اونٹوں پہ سوار ہو کے آگے ہوتے. ان کے بعد پھر گورنر صاحب کی سواری ہوتی, پھر ان کے پیچھے ان کے خاندان والوں کی سواریاں ہوتی, پھر ان کے پیچھے جن سواریوں پہ ساز و سامان, نان نفقہ, وہ سب ان پہ ہوتی. پھر آخر پہ وہ سیکورٹی والے دوبارہ پھر کچھ ہوتے. اس طرح چلتے چلتے یہ سارے قافلے کے لوگ بالآخر مرکز میں پہنچے. بادشاہ کے محل کے قریب ایک بہت کھلی جگہ تھی, بہت کھلی جگہ تھی.
بادشاہ نے کہا کہ بھئی جو لوگ آتے رہے وہ یہاں اپنے خیمے لگاتے رہے. اب ایک ایک گورنر کے کئی کئی خیمے. پھر مختلف علاقوں کے لوگ مختلف ان کے لباس، کہیں نیلا پسند تو کہیں پیلا پسند. وہ تو جی عجیب گلشن سج گیا. پوری جگہ یوں محسوس ہو کہ جیسے باغ بن گیا. اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیرہن. خیر بادشاہ نے مقررہ وقت پر ان سب گورنر حضرات کو بلایا اور ان میں سے جو بھی اچھا کام کرنے والے تھے ان کو ویل ڈن کہا، اپریشیٹ کیا، انکریج کیا. دوسروں کو بھی احساس ہوا کہ یار ہم نے بھی اچھا کام کیا ہوتا تو ہماری بھی آج تعریفیں ہوتی. تو انہوں نے بھی کہا نہیں کہ ہم آئندہ جو ہے کوئی ظلم نہیں کریں گے، کوئی ناانصافی نہیں کریں گے، کوئی اونچ نیچ کا معاملہ نہیں ہوگا. بادشاہ نے اس خوشی میں ان سب کو ایک پوشاک تحفے کے طور پر، پوشاک گاؤن کو کہتے ہیں، جیسے علماء آپ پہن لیتے ہیں چوغا. اس زمانے میں اس کو خلعت کہتے تھے اور یہ خلعت بہت بڑا انعام ہوتا تھا کسی کے لیے. کسی بندے کو اگر بادشاہ خلعت دے دیتا تو وہ بادشاہ کا مقرب سمجھا جاتا تھا. وہ بادشاہ کی محفل میں جانے کا گرین کارڈ ہوتا تھا. جب چاہو وہ خلعت پہنو، اب دربان آپ کو روک نہیں سکتا، آپ جب چاہیں دربار میں جا سکتے. اور واقعی انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام قرب ہوتا ہے، اس سے بڑا انعام تو کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنا تھا، فرعون نے کہا کہ جناب مقابلہ کرو موسیٰ علیہ السلام کا. تو آگے سے جادوگروں نے پوچھا کہ جی اگر ہم مقابلہ جیت گئے تو ہمیں ملے گا کیا، بدلہ کیا ملے گا؟ تو فرعون نے جواب دیا انکم اذا لمن المقربین، کہ جیت جانے کا تمہیں بدلہ یہ ملے گا کہ تم میرے مقرب بن جاؤ گے. تو قرب سب سے بڑا بدلہ، اس لیے جنت مل جانا اتنا بڑا انعام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا مقرب بنا لے، یہ سب سے بڑا انعام ہے. خیر سب لوگ بڑے خوش ہوئے کہ ہمیں بھائی خلعت مل گئی. بادشاہ نے کہا کہ اچھا بھائی اس خوشی میں کہ آپ سب کو خلعت ملی، کل آپ سب کی دوبارہ دعوت ہے. چنانچہ لوگ خوشی خوشی اپنے گھروں کو واپس آ گئے. اب اگلے دن وہ دعوت میں گئے، پھر بادشاہ کی دعوت تھی. کیا پرتکلف دعوت ہوگی. دعوت کے بعد محفل لگی. اس محفل میں باتیں ہونے لگ گئیں، کبھی کسی عنوان پہ کبھی کسی عنوان پہ. سب خوش تھے، خوش گپیوں کی محفل تھی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک گورنر ان میں سے ایسا تھا کہ جس کو چھینک آنے لگی. یہ جو چھینک آتی ہے نا، یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، اور اس کو بندہ جتنا دبانا چاہے یہ اتنا زیادہ آتی ہے. اور محفل میں اگر آئے تو گو ایک فطری چیز ہے، مگر انسان ذرا ایسے ہی فیل کرتا ہے، کیونکہ اٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ڈسٹربنس فیل ہوتی ہے. اب یہ گورنر بڑی کوشش کر رہا ہے کہ میری چھینک دب جائے. جتنا یہ دباتا ہے وہ اتنا آتی ہے، جتنا یہ دباتا ہے اتنا آتی ہے. اللہ کی شان کے ایک ہی وقت میں اس کو 2-3 چھینکیں آئیں خوب.
ساری محفل کا جو رنگ تھا نا وہ ذرا بدل گیا. ہر کسی نے اس کی طرف دیکھا. اب جب چھینک آتی ہے تو صاف ہے کہ ناک سے پانی بھی نکل آتا ہے کئی مرتبہ. اس کے ساتھ بھی ایسا ہوا. اب اس زمانے میں ٹیشو پیپر دھوتے نہیں تھے اور سنت رومال ان کے پاس تھا نہیں، تو گورنر صاحب پھنس گئے. ناک میں سے پانی نکل گیا اور پوشاک پہنی ہوئی ہے اور کوئی کپڑا ہے نہیں. اب سر یوں جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے. اللہ کی شان دیکھو کہ لوگوں نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد سب بادشاہ کو دیکھنے لگ گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب بادشاہ کی طرف دیکھنے لگ گئے ہیں تو انہوں نے اس پوشاک کے کونے سے اس پانی کو صاف کر لیا. جب اس نے صاف کیا تو اس وقت بادشاہ نے اس کی طرف دیکھ لیا. بادشاہ کو تو بڑا غصہ ہے، اور میری دی ہوئی پوشاک سے یہ ناک صاف کرتا ہے. بادشاہ تو غصہ، اس نے سپاہیوں کو بلایا اور کہا کہ یہ اتنا انسیولائزڈ پرسن ہے، ایٹیکیٹس نہیں ہے اس کو، اس کی خلط اس سے واپس لو اور اسے میرے دربار سے دھکا لے دو. اب تک تو محفل خوش گپیوں کی تھی، جب بادشاہ نے یہ غصے میں کہہ دیا نا تو سب سیریس. اب ایک گورنر کو ود ان نو ٹائم خلط اتار کے دھکا دے دیا جائے تو سب ڈر نہیں جاتے، گھبرا جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا. چنانچہ وہ سپاہی آئے، انہوں نے اس کو کھڑا کیا، اس کی خلط اتاری اور اس کو چھٹی اور گڈ جاؤ جی. ساری چپ ہیں. وزیر باتدبیر تھا، اس نے دیکھا کہ بھائی محفل بہت ہی سنجیدہ ہو گئی ہے، تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ نا محفل برخاست کر دی. بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ محفل برخاست کی جاتی. لوگ اپنے آپ گھروں میں چلے گئے. اب پیچھے بادشاہ رہ گیا اور وزیر ہے. بادشاہ اور وزیر جب رہ گئے تو اب بادشاہ سوچ رہا تھا وزیر پہ بات کرے اور وزیر سوچ رہا تھا کہ بادشاہ پہ بات کرے. someone has to take the initiative. After all, someone has to break the ice. اسی دوران دربان آ گیا جو گیٹ پہ ڈیوٹی تھی جس کی. اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، نہاوند کے علاقے کا گورنر آپ کو ملنا چاہتا ہے. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. اب وہ گورنر صاحب آئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، میں اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بندے کو جو چھینک آتی ہے اس کے اختیار میں ہوتی ہے یا بلا اختیار آتی ہے؟ اچھا جی سمجھ گیا کہ افراد یہ میرے اوپر اصرار کر رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا تمہارے اس سوال سے محاسبے کی بو آتی ہے، ایسی باتیں نہیں کیا کرتے. اس نے نیکسٹ کوشچن کیا کہ بادشاہ سلامت، اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو یہی سزا ضروری کہ بھرے دربار میں خلعت اتار کے اس کو دھکا دے دیں یا کوئی کم سزا بھی ہو سکتی تھی؟ اب تو بادشاہ پھر آگ بولا. اچھا تو مجھ سے پوچھنے والے کون ہو؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غصے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات مجھے آج سمجھ آ گئی. آپ نے کسی بندے کو خلعت پہنائی، اس بندے نے اس خلعت کی بے قدری کی، آپ نے بھرے دربار میں اس کو ذلیل کر کے رسوا کر کے باہر نکال دیا. تو میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انسانیت کی خلعت پہنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اگر میں نے اس دنیا میں رہ کر اس انسانیت کی خلعت کی قدر نہ کی تو کہیں اللہ تعالیٰ روز محشر سب کے سامنے مجھے رسوا کر کے دربار سے دھکا.
میں پہلے اس خلط کی قدر کروں گا، میں اب تک بھولا رہا، اب مجھے بات سن جائے سب دھوکہ ہے۔ اس نے اپنی خلط اتاری خود ہی، کہتے بادشاہ سلامت یہ پڑا ہے، گڈ بائے، باہر نکل گیا۔ اب یہ کوئی چھوٹا سٹیپ تو نہیں تھا کہ ایک آدمی گورنری کو لات مار کے باہر چلا جائے، بگ سٹیپ۔ خیر اس نے جا کے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جی تم تو جاؤ گھر، اور میں کہیں جا رہا ہوں، آؤں گا پھر کبھی۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت سراج رحمت اللہ علیہ، یہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہنے لگے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس معرفت کا نور ہے، مجھے اسے حاصل کرنا ہے، جیسے بھی ہو۔ ان کا ٹھیک ہے، رہو یہاں، رہو یہاں۔ اب جب یہ 2-4 دن رہے تو طبیعت میں ان کے تیزی تھی، آخر گورنر رہے تھے، شرور بندہ تھا۔ تو سراج رحمت اللہ علیہ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس بندے کو تربیت دینا اور بات رکھنا بڑا مشکل۔ اس نے بلا کے کہا کہ دیکھو بغداد میں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بزرگ ہیں، یہ نسبت تمہیں وہاں سے ملے گی، ادھر چلے جاؤ۔ اگلا دروازہ دکھا دیا۔ یہ چونکہ بڑے پکے جذبے اور عہد کے ساتھ گئے تھے تو یہ وہاں سے بغداد پہنچ گئے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہیں کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ کے پاس ایک نعمت ہے، حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، چاہیں تو محنت کروا لیں اور چاہیں تو ویسے عطا کر دیں۔ جب اس نے یہ بات کہی نا، جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرمان لگے کہ اگر تم سے محنت کروائیں تو تم کرنے کے قابل نہیں، تم سے محنت کروائیں تو تم کرنے کے قابل نہیں، اور ویسے دیں تو تم اس کی ناقدری کرو گے۔ تو حضرت سے کیا کیا جائے؟ مان لگے یہاں کچھ وقت گزارو ذرا، رہنے لگ گئے۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کام کیا کرتے تھے؟ حضرت میں ایک علاقے کا گورنر تھا۔ اچھا، تم ایسا کرو کہ دکان بنا لو شہر میں گندھک کی، شام کو یہاں جایا کرنا۔ کہاں گورنر اور کہاں شہر میں گندھک کی دکان۔ یہ جو سلفر ہوتی ہے نا، یہ ویسی بو ہوتی ہے اس میں، اور اس کو خریدنے والے بھی بہت ہی عام سے لوگ ہوتے ہیں۔ اب گورنر صاحب جب دکاندار بن کے بیٹھے تو کریانے کی دکان، آ رہا ہے ایک بندہ، تیری تو سلفر ٹھیک نہیں، تیرا تو ریٹ اونچا ہے، میں تو تھوڑے پیسے دوں گا، ایک جھنجھٹ، ایک مصیبت۔ اب ان کے لیے ایسے کسٹمر سے ڈیل کرنا ہیل آف جاب، بڑا مشکل کام تھا۔ بڑی مصیبت میں پڑ گئے کہ شیخ نے کس کام پہ لگا دیا۔ 1 سال انہوں نے دکانداری کی اور حضرت کو آ کے کہا کہ حضرت وہ آج 1 سال مکمل ہو گیا۔ اچھا، وقت گن رہے تھے، وقت گن رہے تھے، اچھا 1 سال اور کر لو۔ اب جب 1 سال اور کرنی پڑی تو یہ ذہن میں آ گیا کہ بھئی اب دن بھی نہیں گننے، بس حکم ہے کرنا ہے پورا۔ اللہ کی شان کے 1 سال اور گزر گیا، مگر اس میں ان کا جو سپیریورٹی کمپلیکس تھا نا، وہ اس میں سے شیخ نے نکال دیا۔ آئیڈیا دیکھیں، انڈر لائن آئیڈیا کیا تھا کہ ان کے اندر ایک سپیریورٹی کمپلیکس تھا، میں گورنر۔ وہ جب ہر بندے سے ملنا پڑا، بات کرنی، پوچھنی پڑی، ان 2 سالوں میں وہ سپیریورٹی کمپلیکس ختم۔ حکمت دیکھیے ان بزرگوں کی۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو ایک دن شیخ نے بلا کے پوچھا بھی کتنا وقت ہو گیا؟ حضرت میں تو کوئی حساب ہی نہیں رکھتا۔ مان لے کہ 2 سال ہو گئے
جب انہوں نے سنا 2 سال ہو گئے ہیں تو یہ سمجھے کہ اب شاید میری وہ جان بخشی ہو جائے گی. شیخ کے پاس ایک کشکول تھا، پیالہ بڑا، وہ ان کے ہاتھ میں دیا، کہنے لگے جاؤ بغداد شہر کے اندر بھیک مانگو. اندازہ لگائیے کہ پہلے وقتوں میں شیخ اپنے مریدین کی اصلاح کیسے کیا کرتے، اور مریدین کتنے مخلص تھے کہ وہ ان باتوں کو بغیر کسی حیل حجت کے قبول کر لیا کرتے. آج تو کہیں نا یہاں سے اٹھ کے وہاں بیٹھو تو کہتے ہیں جی وجہ کیا ہے. وہ من کے سچے تھے، وہ اس نعمت کے قدردان تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ نعمت کسی محنت کے بعد ملتی ہے، ایسے نہیں ملتی. چنانچہ انہوں نے کشکول دیا، جاؤ جا کے کرو. اب تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا ویورنگ سے تھے، کیا کہہ رہے ہیں شیخ؟ تو شیخ کی آواز ذرا بلند ہوئی، اگر نعمت چاہتے ہو تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ. اب انہوں نے کشکول پکڑا، چلے گئے شہر. شہر جب گئے تو ایک جگہ چند نوجوان تھے، وہ کھڑے نظر آئے تو انہوں نے جا کے کشکول آگے بڑھا دیا، اللہ کے نام پہ کچھ دو. میں نے دیکھا کہ اتنی ڈیسنٹ پرسنالٹی، چہرہ اچھا بھلا، پڑھا لکھا بندہ نظر آ رہا ہے، تو وہ سمجھے یہ کوئی بہت ہی کام چور بندہ ہے. کہنے لگے شرم نہیں آتی، صحت مند ہو، کیا ہے تمہیں، کیوں نہیں کام کرتے، بھیک مانگتے ہو. انہوں نے تو اس قدر ان کی بےعزتی کی اور یہ برداشت کی، سب کچھ سن لیا، زبان چپ. شیخ کا حکم ہے کہ بھیک مانگو، بھیک مانگو. جب انہوں نے خوب لعنت ملامت کر کے چھوڑا، اب آگے گئے تو کہیں اور کچھ لوگ تھے، وہاں اللہ کے نام پہ دے دو. انہوں نے بھی یہی غرض سارا دن ان کو یہی سب کچھ سننا پڑا، پورا دن. ادھر سے بھی جھڑکیاں، ادھر سے بھی جھڑکیاں، ادھر سے بھی منہ پہ باتیں، ادھر سے بھی لعنت ملامت. کیونکہ آسان کام ہوتا ہے. اللہ اکبر، ہم سے کوئی اونچے لہجے میں بات کر لے تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، یہ جائے کہ لعنت ملامت کرے اس طرح کو. اور اللہ کی شان دیکھیے، یہ شیخ کی دعا اور توجہ تھی. 1 سال تک یہ بغداد میں بھیک مانگتے رہے، 1 سال میں ان کو کسی بندے نے کچھ نہ دیا. جب کسی نے کچھ نہ دیا، اب دوسرا سٹیج جو تھا نا مخلوق سے انقطاع عن المخلوق کا، اب وہ درجہ بھی مل گیا. سپیریورٹی کمپلیکس تو وہاں ختم ہو گیا تھا، یہاں آ کر انقطاع عن المخلوق. کیا کہ مخلوق پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے، میرے بڑے دوست ہیں، میں یہ کام اس کو کہہ دوں گا، یہ کام وہ کر دے گا، میں کوئی بھی بات ہوئی میرے لوگ آ جائیں گے. وہ جو بھروسہ تھا مخلوق پر وہ ختم ہو گیا. دل میں یہ بات رہی کہ دنیا میں مجھے کوئی کچھ نہیں دے سکتا، اگر کوئی دینے والا ہے تو پروردگار. دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ شیخ نے مخلوق کا تعلق دل سے نکالا اور ان کا رخ اپنے پروردگار کی طرف موڑا. وہ جو ہر وقت نظر اسباب پر تھی نا وہ کٹ گئی اور کس طرف ہو گئی؟ مسبب الاسباب کی طرف. میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. اب دل میں یہ بات راسخ ہو گئی کہ اللہ کے سوا میں وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ. جو ذکر سے، تسبیحات سے، مراقبوں سے لوگ درجے طے کرتے ہیں، وہ ان کو شیخ نے اس عمل سے طے کروا دیا. اچھا، اب 3 سال گزر چکے. 3 سال جب گزر گئے تو شیخ نے ایک دن بلایا، فرمایا کہ بھائی کیا کام کرتے تھے؟ جی میں گورنر تھا. اچھا،
اس کا مطلب ہے کہ کسی سے زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اونچ نیچ ہوئی ہوگی، گورنری میں تو ہوتی ہے، کسی کو اگنور کیا ہوگا، کسی کو نواز دیا ہوگا. جی حضرت ہوتا تو ہے، تو میں جاؤ لسٹ بناؤ. حضرت مجھے تو یاد نہیں، تو میں بس بیٹھنا تمہارا کام ہے. اب شیخ کی دعا تھی، تنہائی میں چلے گئے اور بنانے شروع کر دی لسٹ کہ میں نے کس کس بندے کو حقوق پامال کیے، میرے اوپر کس کا حق آتا ہے. اللہ کی شان کے سب یاد آنے لگ گیا. میں نے فلاں کے ساتھ یہ کیا، فلاں کے ساتھ یہ کیا، ایک ریل ہی چل پڑی. وہ اللہ کی مدد تھی پیچھے سے. چنانچہ 3 دن لگے اور 3 دن میں ایک رجسٹر بنا کے لے آئے کہ حضرت میں نے اتنے لوگوں کا حق دینا ہے، زیادتی کی ہے. حضرت نے فرمایا دیکھو یہ وہ نعمت ہے کہ جس کے اوپر حقوق العباد موجود ہوں اس کو یہ نعمت نہیں ملا. اب جاؤ اور ان سب لوگوں سے معافی مانگ کے آؤ. واپس اپنے وطن جاؤ اور ان سب لوگوں سے معافی مانگ کے. اب شروع میں تو یہ سمجھے نا حقیقت کو، چل پڑے. چلتے چلتے جب اپنے شہر کے قریب پہنچے نا، اب احساس ہوا اوہو میں اس جگہ پر اتنے سال گورنر رہا اور اب ان لوگوں کو فیس کرنے جا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ کیا کریں گے بھائی. تو اب ریئلائز کیا کہ یہ کتنا ٹف کام تھا جو شیخ نے میرے ذمہ لگا دیا. شیخ اللہ توکل، پکے سچے لوگ تھے، اللہ توکل. شہر کے اندر قدم رکھا نا، پہلے زمانے میں شہر کی دیواریں بنی ہوتی تھیں، دروازے ہوتے تھے، رات کو بند ہو جاتے تھے، دن کو کھول دیتے. یہ جیسے ہی اندر داخل ہوئے نا تو چند ینگسٹر کا ایک گروپ جا رہا تھا. ان میں سے کسی نے کہا نو یہ وہی گورنر نہیں، مجھے معلوم ہو گیا. ہاں ہاں وہی ہے. اچھا اچھا، انہوں نے پکڑ لیا، پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا. انہوں نے جناب وہ اس کی مٹی پلید کی جو وہ کر سکتے. کوئی کتا کھینچ رہا ہے، کوئی بال کھینچ رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ دیکھو ہو کیا گیا، پاگل مجنون ہو گیا. بہت طوفان بدتمیزی انہوں نے برپا کیا. خیر پہنچے یہ پہلے بندے کے پاس، بھائی آپ کا میرے اوپر حق آتا ہے، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو. کہ ہاں اب آئے معاف کرانے کے لیے. میں نہیں معاف کرتا. پاؤں پکڑ رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں. کسی نے کہا کہ اچھا میں تمہیں سزا دوں گا. ٹھیک ہے جو سزا دیں میں برداشت کروں گا. ہر بندے کی مرضی کے مطابق سزا برداشت کی. کسی نے کہا میں تمہیں لوگوں کے سامنے تھپڑ لگاؤں گا، کسی نے کہا میں تمہیں دھوپ پہ کھڑا کروں گا، کسی نے کہا میں تمہیں یہ کروں گا وہ کروں گا. کسی نے کہا میرا یہ کام کرو. جس نے جو کہا اس کا وہ کام کر کے اس سے معافی مانگتے. 3 سال ان کو حقوق معاف کروانے میں لگے. 3 سال. 3 سال میں انہوں نے حقوق معاف کروائے. جو فوت ہو گئے تھے، جو ان کے پیچھے تھے، ان سے ورثات حق معاف کروائے. 3 سال میں اس جاب کو انہوں نے بار کمپلیٹ کیا. مگر اس جاب میں انہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، جیسے کہتے ہیں نا ایک بندہ بالکل مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، یوں نفس کو انہوں نے مٹا دیا اللہ کے لیے. دیکھو پہلے وقتوں میں اللہ کی تلاش کرنے والے کیسے سچے لوگ ہوتے تھے. اب آج ہم اپنی حالتوں کو دیکھیں، اب دیکھیں کہ بھئی اس زمانے میں کیا لوگ اللہ کی تلاش میں کتنا مجاہدہ کیا تھا. ہم تو اپنی سہولت سے شیخ کے پاس آتے ہیں، شیخ کی سہولت نہیں، اپنی سہولت، دن ہو یا رات ہو ہیں. اور آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم نہ ملا. اچھا شیخ سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے کسی کام کے لیے، ان کا اپنا تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں. ہم آئے تھے جی ہمیں ٹائم ہی نہیں ملا. احسان چڑھاتے ہیں.
احسان جتلاتے ہیں، جی ہم ملنے آئے تھے. تو طلب نہیں جو پہلے دور میں تھی. 3 سال لگے اور 3 سال کے بعد پھر اپنے شیخ کی خدمت میں واپس کہ حضرت وہ میں نے سب حق سے ہیں. وہ جب کہا نا کہ حضرت میں نے سب حق بخشوا لیے، شیخ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس وقت تک نام ہی نہیں پوچھا. اب پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ حضرت میرا نام شبلی ہے. ہمیں اچھا اب تم ہماری محفل میں بیٹھا کرو. 6 سال گزرنے کے بعد شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی. شیخ کی محفل میں بیٹھنے کی اجازت ملی. دیکھا یوں پہلے رگڑے لگا کے صاف کرتے تھے برتن کو، تو پھر جب بیٹھتے تھے تو پھر ایک ایک محفل ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اب جب باطن کو اتنا صاف کیا تھا تو نتیجہ کیا نکلا کہ جب شیخ کی محفل میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات سنی اور معرفت کی بات سنی، بس دل کے اندر سیدھی اترتی چلی گئی، سیدھی اترتی. چند دنوں کے اندر محبت الہی کا وہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا کہ اللہ کی محبت میں دیوانے. کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی چونکہ قربانی بہت تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ تھا. اتنا زیادہ غلبہ تھا، اتنا غلبہ تھا کہ ایک نوجوان نے ان سے پوچھا کہ مجھے اللہ کی معرفت بتا دیجیے. انہوں نے اس کے لفظ دیکھ کے کہا اللہ کی معرفت. تو ان کے لفظ اللہ کہنے میں ایسی تاثیر تھی کہ اس بچے پہ اثر ہوا اور وہ بچہ وہیں گرا اور اس کی جان گئی. اللہ کے لفظ کہنے میں ایسی تاثیر تھی. ہمارے اپنے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، خواجہ غلام حسن سیواک رحمۃ اللہ. ان پر ہندوؤں نے مقدمہ کر دیا. بڑا مشہور واقعہ ہے، سینکڑوں آدمی اس کے چشم دیکھ گواہ. تو جب مقدمہ کیا تو وہ گئے، ہندو جج تھا کہ جی آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ ہندو لڑکوں کو زبردستی مسلمان کرتے ہیں. بڑے حیران ہوئے. تو ہندو جس طرح کھڑے تھے کہنے لگے ان کو میں نے کہا ہے مسلمان ہو جاؤ. وہ جو اشارہ کیا نا اور ان کو میں نے کہا ہے، وہ ایسی توجہ ان پر پڑی کہ ان ہندوؤں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا عدالت میں جج کے سامنے. جج نے کہا کہ بس میرے باتوں کا جواب مقدمہ خارج کر. اللہ کی شان. نگاہ اٹھ جاتی ہے ایسے بزرگوں کی جس طرف، اس طرف دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. رات ہوتے ہیں تو اب ان کے دل میں محبت الہی کا عجیب جذبہ تھا. چنانچہ ان کی محبت الہی کے واقعات بڑے عجیب ہیں. 2-4 واقعات ذرا مختصر سنا دیتا ہوں. ان کی محبت الہی کا یہ عالم تھا کہ ان کے سامنے جو کوئی بندہ اللہ کا نام لیتا، یہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے تو جیب میں سے گڑ یا کوئی اور میٹھی چیز نکلتی تو یہ اس کو کھانے کے لیے دیتے تھے. جس کے منہ سے اللہ کا نام سنتے تھے اس کو میٹھا کھانے کو دیتے. لوگ حیران. کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا نام نکلے جس کی زبان سے اسے میٹھا کھانے کو. کہنے لگے جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرونی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں. جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے اس منہ کو شیرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کریں. اللہ کتنی محبت ہوگی، کتنی محبت ہوگی.
اللہ عبداللہ ابن مغلان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کوئی غلام اچھی نماز پڑھتا تھا نا، ذرا تسلی سے تعدیل ارکان کے ساتھ جما کے نماز پڑھتا تھا، اور وہ خود تو دیکھتے تھے اس کو آزاد کر دیتے تھے، کہتے تو میری خدمت کے نہیں، اب تو اس کی خدمت کے قابل ہے۔ اچھا ان کے غلاموں کو پتہ چل گیا اس بات کا، وہ اس کے سامنے جان بوجھ کے بنا سنوار کے پڑھتے تھے، تو جو پڑھتے تھے آزاد کر دیتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ دھوکہ دیتے ہیں، تو فرمان لگے بھائی اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ آگے سے جواب دینے لگے کہ اللہ کے نام پہ دھوکہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے۔ اللہ کیا محبت ہوگی اللہ تعالیٰ کی دل میں ہے، سبحان اللہ۔ تو شبلی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بہت محبت تھی، بہت محبت تھی، عجیب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ، آمدن برسر مطلب یہ محبت الہی بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آج دنیا سے بیوی مانگنے والے بڑے، بچے مانگنے والے بڑے، کاروبار مانگنے والے بڑے، دنیا کے عہدے مانگنے والے بڑے۔ آج کے دور میں اللہ سے اللہ کو مانگنے والے بہت تھوڑے، بہت تھوڑے، بہت تھوڑے ہیں۔ ہزاروں میں کوئی ایک بھی نظر نہیں آتا۔ حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، حال دل جس سے میں کہتا کوئی ایسا نہ ملا، بت کے بندے تو ملے اللہ کا بندہ نہ ملا۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں یہاں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بہت تھی۔ تذکرۃ الاولیاء میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بچوں نے ان کو مجنون سمجھا، پاگل سمجھا، تو کسی بچے نے پتھر مار دیا۔ چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، پتھر مار دیا۔ وہ پتھر ان کو پنڈلی پہ لگا۔ ایک آدمی نے دیکھا تو وہ تو پہچانتا تھا، وہ قریب ہوا کہ میں بھائی پٹی باندھ دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران ہوا اس کو دیکھ کر کہ ان کے جسم سے جو قطرہ نیچے گرتا تھا اللہ کا لفظ بن جاتا ہے۔ کیا محبت ہوگی دیکھو ریشے میں سمائی ہوئی کہ جو قطرہ گرتا تھا وہ نیچے اللہ کا لفظ تھا۔ کیا پاکیزہ زندگیاں تھیں۔ پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ بھی محبت کا ہوتا ہے، دونوں طرف سے محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہ وضو کر کے نکلے مسجد میں جانے کے لیے، تو راستے میں تھے تو الہام ہوا، شبلی شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتے ہو؟ شبلی ایسا گستاخانہ وضو کر کے میرے گھر کی طرف چلتے ہو؟ تو یہ سہم گئے، واپس آنے لگے کہ دوبارہ کرتا ہوں۔ جب واپس چلے تو پھر الہام ہوا، شبلی تم میرا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ میرا در چھوڑ کے کہاں جاؤ گے؟ اب جب یہ الہام ہوا تو انہوں نے زور سے وجد میں آ کے اللہ کہا۔ جب اللہ کہا نا تو پھر الہام ہوا، شبلی تو مجھے اپنا جذبہ دکھاتا ہے۔ تو یہ دبک کے بیٹھ گئے وہیں سے۔ تھوڑی دیر بعد شبلی تو مجھے اپنا صبر دکھاتا ہے۔ پھر اللہ سے دعا مانگنے لگ گئے، مالک بس میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ میرا بندہ اس وقت مجھ سے دعا مانگے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں، مولانا محمد اسلم ملتانی، تبلیغ جماعت کے بڑے اکابرین بزرگوں میں سے، وفات پا گئے بہت عرصہ پہلے۔ انہوں نے ایک مرتبہ رائے کے اجتماع میں ایک واقعہ سنایا۔ اس کو میں نے کتابوں میں تو بہت پہلے پڑھا ہوا تھا، مگر میں ڈر کے مارے نقل نہیں کرتا تھا، ڈرپوک آدمی ہوں۔
بزدل آدمی نہیں نکل کرتا، ذمہ داری کی بات ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے رائے ونڈ کے سالانہ اجتماع کے موقع پر اپنے بیان میں یہ واقعہ سنایا تو ہمیں بھی جرأت ہو گئی۔ واقعہ عجیب سا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، عجیب واقعہ ہے۔ ان کے بیان میں اللہ رب العزت کی رحمت کا تذکرہ چل رہا تھا، معافی کا، درگزر کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ تذکرہ چل رہا تھا۔ تو اس دوران انہوں نے یہ واقعہ سنایا۔ واقعہ یہ سنایا کہ ایک مرتبہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، دل میں یعنی بات ڈالی۔ کیا بات ڈالی؟ دل میں یہ بات ڈالی، شبلی کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیری حقیقت کیا تو پسند کرتا ہے کہ میں تیری حقیقت لوگوں پر کھول دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ یہ نام شبلی، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری حقیقت لوگوں پر کھول دوں تو تجھے دنیا میں کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ بس یہ بھی اس وقت ذرا اپنے جذب کے انداز میں تھے، تو جیسے الہام ہوا نا، شبلی کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری حقیقت، تیری اوقات لوگوں پر کھول دوں تو تجھے کوئی منہ لگانے والا نہ رہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کر لوگوں پر ظاہر کر دوں تو تجھے دنیا میں کوئی سجدہ کرنے والا نہ رہے؟ فوراً الہام شبلی تھا، تو میری بات کہنا نہ، میں تیری بات کہتا ہوں۔ واقعہ سنانے کا مقصد ان کا یہ تھا، مولانا اسلم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اللہ رب العزت کی رحمت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں کتنا خطا کار کیوں نہ ہو، گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر اللہ کے در پر جم کے بیٹھ جائے کہ مالک میں نے منع کے ہٹنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب گناہوں کو معاف کر، خطاؤں کو معاف کر۔ چنانچہ قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روز محشر جن کے نام اعمال میں توبہ، استغفار، معافی یہ کثرت سے آئے گی، وہ روز معافی مانگتے ہوں گے، توبہ کرتے، سب کی مغفرت اللہ کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے، کرتے جائیں گے۔ فرماتے ہیں ایک ایسا وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ اتنا اللہ کی رحمت کا ظہور ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کی عذاب تو ہوگا ابتدا میں، پھر عذاب ہونے کے بعد پھر اللہ معافیاں دینا شروع کر دیں گے، کچھ سزا مل گئی، چل اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو، اس کو بھی نکالو۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معافی کا اتنا ظہور ہوگا رحمت کا کہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا اور سمجھے گا کہ شاید آج میری بھی مغفرت ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کتنا ظہور ہوگا۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ خصوصی رحمت کا معاملہ کرے۔ مگر اس رحمت سے کون فائدہ اٹھائے گا؟ وہ بندہ من لازم الاستغفار، دنیا میں جو گناہ تو کر بیٹھے گا مگر معافیاں مانگتا ہوگا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تو دنیا میں معافیاں مانگنے کا پھر اجر اور نتیجہ قیامت کے دن ہے۔ اس لیے میں چاہیے کہ ہم روزانہ استغفار 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام اس کو اپنا زندگی کا جز بنا دیں۔ جیسے ناشتہ ہے، اس کے بغیر دن شروع ہی نہیں ہوتا ہے، ایسے ہی ہم کریں، فجر سے پہلے یا فجر کے بعد جیسے وقت ملے استغفار
ندامت کے ساتھ، سچی پکی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہیے، بالآخر اللہ تعالیٰ کی رحمت ظاہر۔ دنیا دار بندے کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا رہے تو کچھ دیر کے بعد وہ بھی دروازہ کھول دیتا ہے، یہ تو پروردگار ہے، اس کے لیے معاف کر دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمیشہ اپنی خطاؤں پر نظر رہے اور اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے۔ پروردگار مجھ پر مہربانی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کا اپنے گھروں سے نکل کے یہاں آنا قبول فرما لے۔ آپ نے یہ چند قدم اٹھائے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اللہ کی تلاش میں اٹھائیں۔ اب ایک نسبت ہو گئی ہے ہمیں اپنے بڑوں کے ساتھ، انہوں نے سالوں لگائے اس راستے میں، تو ہمارے اکاؤنٹ میں ایک دن تو موجود ہو گئی ہے، ہم نے بھی ایک دن رات لگا۔ بھائی اگر بینک میں اکاؤنٹ کوئی کھلوائے اور بھلے اس میں $100 ہی رکھوا دے، تو بینک والے جب اکاؤنٹ ہولڈرز کی لسٹ بناتے ہیں تو جہاں بلینز والوں کے نام آتے ہیں وہاں $100 والے کا نام اکاؤنٹ کا آئے گا تو صحیح نا، کہ کھلا ہوا تو ہے نا۔ تو لوگوں نے تو زندگیاں اللہ کے راستے میں لگا دی، ہم نے چلو ایک دن رات لگایا تو اکاؤنٹ تو ہمارا بھی کھل گیا، سمجھے؟ اس لیے جب کبھی اللہ کے راستے میں نکلنا ہو بہت خوشی کے ساتھ، جیسے دلہا اپنی برات کے ساتھ بخوشی چلتا ہے، انسان اس طرح اللہ کے راستے میں بہت خوشی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے، پھر دعا کرتے آنکھوں کو بند کر لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزاں دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے،
محبت کے نشے میں چور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے. لا الہ الا اللہ. اللہم انت السلام السلام تبارک یا ذا الاکرام. اے مالک ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ فرما. اے اللہ ہمیں آپ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. رب کریم ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنا قرب نصیب فرما. اے مالک نہ ہمارے پاس محنت ہے، نہ مجاہدہ ہے، نہ ریاضت ہے، اللہ نہ عمل ہے، فقط آپ کی رحمت کا سہارا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما، ہماری مسکینوں پر کرم کی نظر فرما. اللہ ہمیں اپنے در سے محروم نہ فرما. رب کریم ہماری اصلاح فرما. اے اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری دفعتوں کا خیال ہے، مگر اپنے دل کو میں کیا کروں جو پھر بھی شوق وصال ہے. اللہ ہم مرچے گندے ہیں مگر آپ ہی کے بندے ہیں. اللہ آپ سے تعلق چاہتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں، نیکیاں بری زندگی چاہتے ہیں. ہمارا نفس اس میں رکاوٹ ہے. اللہ اس نفس کی اصلاح کر دیجیے، شیطان کو ہم سے دور کر دیجیے. رب کریم ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ ہم چاہیں نہ چاہیں پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے ہمیں اپنا بنا لیجیے. اللہ تیرے بنا بھی کیا جینا، اے مالک آپ کے بغیر زندگی کا کیا مزہ. رب کریم رحمت فرما دیجیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے. ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دیجیے. اللہ پیشانی کے اللہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہمیں سنت کے مطابق بنا دیجیے. اے اللہ جیسے آپ خوش ہوتے ہیں ہمیں ویسے بنا دیجیے. ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجیے. اللہ نسبت کا نور میں عطا فرما دیجیے. ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دیجیے. اللہ ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دیجیے. در در کے دھکے کھانے سے بچا لیجیے. اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک. اللہ 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 اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اسلامنا جاء ليبقى